Pakistan Studies, Class 8, Chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. The topic is Social Justice and Equality, page number 4. Social justice and equality mean معاشرتی انصاف اور مساوات. According to the teaching of Islam, no discrimination can be made among the human beings in the society on the basis of caste, creed, color, race, and on material wealth. کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اسلامی معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل، مال و دولت کے بل بوتے پر انسانوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، سب برابر ہے. The only thing which is distinguish one person from another person is abstinence from committing sins and taqwa, the fear of Almighty Allah. اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کے لحاظ، پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے. It is clearly stated in the Holy Quran. قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے O you men, surely we have created you of a male and female. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر آپ لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کے پہچان کر سکو. اور بلا شبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کی کمپوننٹس میں بہت اہم عناصر میں سے شامل ہے، کیونکہ بیفور دا کریشن آف پاکستان اگر ہم دیکھیں تو مسلم آف ساؤتھ ایشیا ور دا وکٹمز آف سوشل انجسٹس اینڈ انیکویلٹی انڈر دا افیکٹ آف دا کولونیل سسٹم. برٹش کی جو حکومت تھی ہندو پاک سب کانٹیننٹ میں، تو مسلمانوں کے جو حقوق تھے، مسلمانوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے تھے. They were not deprived of all the rights but also remained victim of economic and social degradation. اس کے جو حقوق تھے وہ ان کو نہیں مل رہے تھے مسلمانوں کو. Being a minority, they were deprived of all their rights and kept backward in social and economic field. اب وہ تو مسلمان تو مائنارٹی میں تھے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، تو اس کو پسماندہ رکھا گیا تھا اکنامک فیلڈ میں. اور ان دنوں میں جو صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اور جو مائنارٹیز تھے، جو لو کاسٹ ہندو تھے، اس کو بھی اپنے حقوق نہیں مل رہے تھے. تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایمز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو مین مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ بنائے جہاں پر ہر کسی کو اپنے حقوق حاصل ہو، سب کو سیم مساوی حقوق، مساوی جو رائٹس ہے وہ حاصل ہو آن دا پرنسپل آف ایکویلٹی، جو مساوات ہے وہ سب کو حاصل ہو. دا کنسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، اب پاکستان کی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں گارنٹی دی گئی ہے جو اقلیتیں ہیں یا جو پاکستان کے اپنے شہری مسلمان ہیں، تو بلا تفریق وہ لوگ تمام شہریوں کو رنگ و نسل، مذہب کے برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے کنسٹیٹیوشن نے سب کو ایک جیسے سیوک رائٹس دیے گئے ہیں. Now come to the point number 5. Point number 5 is Islamic democracy. So اسلامی طرزی حکومت. An Islamic state is founded on democratic principle, but concept of Islamic democracy is different from that of Western democracy. اب اگر ہم دیکھیں تو اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور ویسٹرن ڈیموکریسی سے الگ ہے. کم ٹو نیکسٹ پیج. اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی میں جو اسلامی ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق کون سا بندہ، کون سا نمائندہ جو ہے نا وہ حکومت کر سکتا ہے. اونلی کیپیبل، truthful, wise, faithful and almighty Allah fearing people have the right of public representation. اب ان لوگوں کو اسلامی جمہوری اصولوں کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو باصلاحیت ہو، رازگو ہو، نیک اور ایماندار اور پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہے.
The rights of minorities are also guaranteed in it. اور جو minorities کے حقوق تھے اس کو بھی تحفظ دیا گیا ہے. It is stated in the Holy Quran that all the matters of the Muslim are decided through mutual consultation. جس طرح کہ قرآن میں کہا گیا ہے اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو باہمی جو اختلافات ہو یا کوئی بات ہو تو وہ باہمی جو معاملات ہو وہ باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. That's why consultation bears great importance in an Islamic society. The Holy Prophet ﷺ sought the opinion of his venerable companion on every important occasion. اب اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی معاشرے میں مشاورت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ہر اہم موقع پر حضرت اپنے صحابہ کرام سے ان کی رائے معلوم کرتے تھے. تو اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو زمانہ آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا تو اس میں بھی وہ رسپیکٹڈ کمپینینز جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجلس شورا کرتے تھے اور اس مجلس شورا میں وہ امپورٹنٹ میٹرز کو ڈسکس کرتے تھے. At the time of the election of the caliph also opinion of the public representative was sought and responsibility of this important position was entrusted to only those companions of the prophet who were capable of it. اب خلفائے راشدین کے دور میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک مجلس شورا قائم کی گئی جو تمام اہم معاملات پر خلیفہ کو مشورے دیتے تھے. اور اس کے علاوہ جب خلیفہ کے انتخاب کے وقت لوگوں کے جو منتخب نمائندے تھے اس سے رائے لی جاتی تھی اور اس اہم منصب کے اہل صحابہ کو ہی خلافت کی ذمہ داری دی جاتی تھی. انتخاب کے بعد اب جب خلیفہ منتخب ہوتا تھا تو انتخاب کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ After the election, the representative of different groups and tribes of the Muslims used to take oath of allegiance at the hands of the caliph to pledge their loyalty to him. وہ منتخب جو خلیفہ تھا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے. This whole process was the best example of democratic method of election. یہ جو پروسیس تھا، یہ جو طریقہ تھا، سارا یہ جو عمل تھا ایک جمہوری طریقہ انتخاب کی ایک بہترین مثال تھا. اس کے بعد the elected caliph performed the responsibility of governance within the limitation of Islamic Sharia, and he was responsible for every decision and measure before his subjects after Almighty Allah. منتخب جو خلیفہ تھا شرعی حدود کے اندر رہ کر حکمرانی کا جو فرض تھا وہ ادا کرتا تھا اور اپنے ہر فیصلے میں اپنے ہر عمل میں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے رعایا جو اس کے عوام تھے اس کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا. It was the desire of the Muslim of Indo-Pak subcontinent that they should have their own separate and independent homeland where they could establish a system of government based on the principle of Islamic democracy. اب برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا ایک اپنا الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکے. تو اس جدوجہد کے لیے as a result of this struggle, Pakistan came into existence where the public representatives are bound to exercise their executive authority within the limits prescribed for them by Almighty Allah. The constitution of our country is the manifestation of an Islamic democratic society. اگر ہم دیکھیں تو اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بن گیا، پاکستان وجود میں آ گیا. اب پاکستان بننے کے بعد جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے پابند تھے کہ وہ اس چیز کے پابند ہوں گے. ہمارے جو آئین ہے، ملک کا آئین ہے، اسلامی جمہوری معاشرے کا عکاس ہے، اس میں اسلامی معاشرہ نظر آتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح
قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the Sibbi Darbar at Sibbi, Balochistan on 14th of February 1948 said, "We must lay down the foundation of our democracy on the Islamic ideals and principle in true sense." قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو جب شاہی دربار کو خطاب کر رہے تھے تو فرمایا انہوں نے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں. Come to the next page. On page number 6 we have point number 6, equal rights of minorities. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق دیا جائے. In an Islamic state, non-Muslim minorities are also guaranteed equal civic rights. اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم لوگ رہتے تھے اس کو بھی برابری کے شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں. They have every right to protect their language, culture and places of worship. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان، ثقافت اور جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان لوگوں کے اس کا تحفظ کا پورا حق ان لوگوں کو حاصل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح while addressing to the first Constituent Assembly of Pakistan on 11 August 1947, he said, you are free to go to your temples, mosques and other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, sect or creed. It has nothing to do with the business of state. We are making the beginning of our system with this fundamental principle that we are all equal citizens of the same state. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہو اپنے مندروں میں، مسجدوں میں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد رہیں گے. آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کا ریاستی امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں، ہم سب ایک شہری ہیں. آگے کیا ہے؟ The non-Muslim minorities are guaranteed equal rights in the Constitution of Pakistan. جو نان مسلم تھے، جو غیر مسلم ہے، اقلیت ہے، پاکستان کے آئین میں سب کو مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے. اس کے بعد the Pakistani Hindus, Sikh, Christian, Parsis and followers of other religion are working for the progress and stability of Pakistan. اب پاکستان کے جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں پاکستان کے ترقی و استحکام میں اپنے مسلم پاکستانی کمیونٹی ہم وطنوں کے ساتھ وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. شولڈر ٹو شولڈر ود دیئر مسلم پاکستانی کمپیٹریٹس. اب اپنے ہم وطنوں پاکستانیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. Many among them are serving an important post in different departments, including the Armed Forces of Pakistan. The patriotism of these non-Muslims Pakistani citizens has become the model and example for other nations of the world. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں میں بشمول افواج پاکستان میں دوسرے اہم شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا رانا بھگوان داس چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو وہ ہندو تھے، لیکن اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے. ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جو جذبہ حب الوطنی ہے اقوام عالم کے لیے، دنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ مینارٹی کو ہم نے رائٹس دیے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہو اپنے معاشرے میں جو وہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ریاست پاکستان نے اس کو یہ حقوق دیے ہیں.